بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروٹوکول کی لعنت، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں ایک بڑا دردناک واقعہ سانحہ پیش آیا کہ کنال روڈ پر جو کنال ہربنسپورہ کی سائڈ پہ جاتی ہے تو بیجنگ انڈر پاس میں ایک بہت بڑا پروٹوکول آ رہا تھا، قافلہ آ رہا تھا۔ یہ ویگو کلچر جس کو کہا جاتا ہے، ویگو ڈالے، بہت سارے ان کے ساتھ مسلح گارڈز تھے۔ تو انہوں نے ایک بالکل اکیلا لڑکا تھا جو کہ وائٹ رنگ کی کار میں جا رہا تھا، اس کو روکا اور فائرنگ بھی کر دی۔ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے فائرنگ کیوں کی، اور یہ بھی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ انہوں نے روکا کیوں۔ ابتدائی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید راستہ نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے روکا، لیکن اس نوجوان نے، اصل جو بات یہاں سے ہے کہ اس نوجوان نے ہمت کی اور اس نے یعنی کہ گارڈز جو کہ مسلح تھے، ان کے پاس بڑے آٹومیٹک ویپنز تھے، ان کے پاس AK-47 تھیں یا جو بھی ان کے پاس ویپنز تھے، انہوں نے فائر بھی کیا۔ تو بجائے اس نوجوان نے ڈرنے کے، اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر آیا اور اس نے گاڑی سے باہر آ کے ان گارڈز کے اوپر حملہ کر دیا، ان گارڈز کو زد و کوب کیا، اور وہ باقاعدہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا ویپن جو تھا وہ گارڈ کا وہ نیچے گرا۔ اس نے پکڑنے کی کوشش کی، پھر ڈولفن کی مداخلت کے اوپر وہ زیادہ تر تو جو تھے وہ بھاگ گئے۔ گارڈ جو تھے وہ زیادہ جو گارڈ جو تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، وہ ایک آدھا پتہ نہیں وہاں پر رکا۔ تو بہرحال 2 طرح کے، اب یہ ذرا دھیان والی بات جو ہے، جو ہم دیکھیں پروٹوکول کی اس وقت 2 قسم، ایک تو گورنمنٹ کا پروٹوکول ہے، یعنی کہ جو سیاستدان ہیں بڑے، یا جو ہائی پروفائل جو شخصیات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، اس وقت کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے ٹیررزم ہے، جس طرح سے تھریٹس ہیں، جو ہائی پروفائل جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا، ان کو پروٹیکشن فراہم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے، ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے۔ اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے کہ جی آپ پریزیڈنٹ صاحب کو قلعہ چھوڑ دیں یا پرائم منسٹر صاحب کو، یعنی کہ دیکھیں تنقید یہ بات ٹھیک ہے، پروٹوکول کو شارٹ ہونا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس وقت جو جس طرح سے یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں تھا، یہ کوئی پولیس پروٹوکول نہیں تھا، یہ ذاتی نجی پروٹوکول تھا، پرائیویٹ، یہ کسی سیکیورٹی ایجنسی کے یہ لوگ تھے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان ٹرین ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو ٹریننگ، وہ ماہر نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان ٹرین لوگ ہیں، وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ تو جس طرح سے یہ ساری کارروائی ان لوگوں نے کی، یہاں سے ان کی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ان ٹرین ہے، ان کو پروپر ٹریننگ نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے گاڑی کو روکا اور پھر فائرنگ، اتنی زیادہ وہ لوگ ہیں وہاں پر، اتنا بڑا وہ قافلہ ہے، اور وہ اس وقت وہاں پر وہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان ٹرین لوگ ہیں اور یہ پرائیویٹ لوگ ہیں، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو ایسے پرائیویٹ جو کمپنیاں ہیں جو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہیں، یہ ان کو کون، ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ ان کو کس طریقے سے ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ کہ قانون ہے کہ کوئی بندہ اگر پیسے دے کے وہ اپنے ساتھ وہ 50 گاڑی چلانا شروع کر دے؟ یہ بھی ایک ایشو ہے، یعنی کہ اپنا روب جمانے کے لیے، اپنا ٹیکا بنانے، وہ اپنے ساتھ 50 گارڈ لے کے چل رہا ہے۔ اس کو ضرورت ہے، اس کو کوئی تھریٹ ہے کیا، اس کی ضرورت ہے؟ کیوں وہ اتنے مسلح افراد اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو بہرحال یہ گورنمنٹ کرتی رہتی ہے جی گاڑیوں کے شیشے کالے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ویگو سسٹم جو ہے، سیکیورٹی سسٹم خود سے ہی جو جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ سے ہی اتنے گن مین ساتھ لے کے جو لوگ سڑکوں پہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عوام کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں، اور وہ شہروں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ وہ جناب، کیونکہ ان کا عوام کے اوپر وہ مسلح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 10 20 گارڈ ہوتے ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے، کیا ان کو کس نے یہ لو کیا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے اس کا ختم ہونا چاہیے۔ ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو سیکیورٹی ہے، جو ہائی پروفائل جو شخصیات ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں یا جو سیاستدان ہیں، اس طرح سے جو بھی
سلیبریٹیز ہیں جن کو ضرورت ہے یا جن کو کوئی تھریٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو سیکیورٹی فراہم کرے، لیکن جو پرائیویٹ سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے جہاں پر لوگ خود سے ہی ایجنسیوں کو پیسے دیے، یہ جو پرائیویٹ میں ایجنسیوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان سے سیکیورٹی ایجنسیوں سے اور ان سے گارڈ اٹھا لیں، حالانکہ وہ گارڈ نہ ہی وہ ٹرین ہوتے ہیں، نہ ہی ان کو ویپن یوز کرنا ہوتا ہے، نہ ہی ان کو ایس او پیز کا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ہم نے فراہم کیسے کرنی ہے، اور پھر ان کو جو یونیفارم دیا جا رہا ہے وہ کمانڈوز کی طرح، یہ بھی غیر قانونی ہے کہ بھئی آپ کیوں، حالانکہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا تو یونیفارم اس طرح کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں، نہ کہ وہ کمانڈوز کی طرح، پولیس کی طرح وہ اپنے آپ کو شو کرے، یہ بھی ایک ان کا مس یوز ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اس نے ایک شعور بیدار کیا ہے، عمران نے جو ہمت کی ہے اس نے ایک کرج فراہم کی، ہمت فراہم کی ہے، حالانکہ اس کی طے میں اگر کوئی اور موٹیو ہے ابھی، کیونکہ اس کی یہ فرسٹ انفارمیشن کے اوپر ہم ساری بات کر رہے ہیں، کیونکہ پرسنل تو نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو تو نہیں ہے، تو یہ اوورآل ایک ہمارا ایشو ہے، یہ ہمارا المیہ ہے جس کے خلاف عمران نے یہ ہمت کی ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر پورا اس کو چیک اینڈ بیلنس قائم ہونا چاہیے، اس کے ان لوگوں کو قانون کے دائرے کے اندر لے کے آنا چاہیے، جو بھی سیکیورٹی کیا ان کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔